بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس کہانی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو غرور کتنا ناپسند ہے۔ ہمارے شہر میں ایک بڑا زمیندار آدمی تھا۔ انگریزوں کی حکومت نے اسے اتنی زمینیں دیں کہ ریل گاڑی چلتی تو اگلا اسٹیشن اس کی زمین میں آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو دوسرا اسٹیشن بھی اسی کی زمین میں ہی آتا تھا، پھر ریل گاڑی چلتی تو تیسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں آتا تھا۔ گویا ریل گاڑی کے 3 اسٹیشن اس کی زمینوں میں آتے تھے۔ وہ ارب پتی آدمی تھا، اس کا عالی شان گھر تھا، خوبصورت بیوی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کی زندگی ٹھاٹھ کے گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک چوک میں کھڑا آئس کریم کھا رہا تھا۔ اسی دوران اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کل کاروبار اچھا نہیں ہے، کچھ پریشانی ہے اور ہم مصروف رہتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے اندر میں آئی اور وہ کہنے لگا، یار تم بھی کیا ہو، ہر وقت پریشان پھرتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، لیکن میں تو پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں کہاں پہ۔ میری تو 21 نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس نے تکبر کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 6 مہینوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیچھے اس کا نوجوان بیٹا تھا، اس کی عمر 17-18 سال تھی، وہ اس کی ساری جائیداد کا وارث بن گیا۔ اٹھتی جوانی تھی اور پیسہ بھی بے حد و حساب تھا۔ اسی طرح کے دوست بھی بن گئے جنہوں نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا، اس کو شباب اور شراب والے کام سکھا دیے۔ اٹھتی جوانی میں یہ جنسی گناہ بڑے پرکشش ہوتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ کھانا ملے یا نہ ملے، البتہ یہ گناہ کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ چنانچہ اس کو روزانہ نئے مہمان مل جاتے، اس طرح وہ پیسہ پانی کی طرح بہانے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے بڑے شہروں کا رخ کر لیا۔ اس نے چند سالوں میں خوب جی بھر کر عیاشی کی۔ اسے کوئی ایسا دوست ملا جس نے اسے کہا کہ آؤ ذرا ہم تمہیں باہر ملک کی سیر کرواتے ہیں۔ وہ اسے تھائی لینڈ لے گیا۔ وہاں پر اس نے چٹی چمڑی گوڑے رنگ والی لڑکیوں سے اس کا تعارف کروا دیا۔ وہاں کے کلبوں میں بھی دریا کی طرح پیسہ بہایا۔ وہاں اس نے ساری رات عیاشی میں گزار دی، حتیٰ کہ سارا بینک بیلنس ختم ہو گیا۔ اب نہ صحت رہی اور نہ پیسہ۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ واپس آ کر اس کو گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ چنانچہ جب گھر بھی بک گیا تو اس نے فٹ پاتھ پر سونا شروع کر دیا، اور جس چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کی بات کی تھی، اسی چوک میں اس کا یہ بیٹا کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہیں ہم نے جو اتنا دیا ہے اس پر تکبر کرتے ہو، کہتے ہو کہ میں پریشان ہوں کہ لگاؤں کہاں پر، اور تم کہتے ہو کہ میری 21 نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں تم کھڑے ہو یہیں تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر بھیک مانگا کرے گا۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ باقی گناہوں کی سزا فقط آخرت میں ملے، لیکن تکبر وہ گناہ ہے جس میں آخرت میں سزا تو ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی ضرور دیتا ہے۔ دوستو، آج کی یہ تھی کہانی۔ آپ کو کیا سبق ملا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔